جو یہ فیصلہ آ رہا ہے یاسین صاحب کا، کچھ بھی سزا آ سکتی ہے، اور سب سے ورسٹ بات ہے کہ وہ اپیل کیسے کریں گے، کیونکہ ان کو بولنے کے حق ہی نہیں دیا جا رہا اور نہ ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، نہ ان کی جو ہے پروسیڈنگز جو ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں. اور اس میں میں ڈیمانڈ کرتی ہوں جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کے اور ورلڈ باڈیز کے، کہ ان کو پرمیشن ایکسیس دی جائے کہ ان کورٹ ہیئرنگز میں وہ بیٹھے ہوں، آبزرو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو این کمیشن آف انکوائری ہے اس کے تحت یہ کیس لے کے جایا جائے. اور میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن، میری بیٹی بھی پاکستانی سٹیزن ہے، اینڈ ہم لوگوں کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم اگریو پارٹی ہیں اور وہ تبھی جا سکتے ہیں جب گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا کیس لے کے جائے کہ ہم یاسین صاحب سے مل بھی نہیں سکتے، ہم لوگوں کی ان کے ساتھ کوئی ایکسیس نہیں ہو رہی، ہمیں ان کو لیے کاؤنسل ڈیفینس کرمنل لائر چاہیے اس وقت ان کو اپیل میں جانے کے لیے. ان کی جان کو سخت خطرہ ہے، میڈیکل کیئر نہیں ہے. کہیں بھی مقدمہ دنیا بھر میں ہو، کوئی دہشت گرد بھی ہو، قاتل بھی ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا جرم کیا ہو، مگر اس کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ. وہ رائٹ ان کو نہیں دیا گیا. ان کے جو لائر تھے پہلے راجہ طفیل صاحب، ان کو مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا. اس کے بعد یاسین صاحب نے کہا میں اپنے سارے جتنے بھی جعلی مقدمے کیے میں ان کو خود نپٹوں گا، میں خود بولوں گا، جو ان کا رائٹ ہے، ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. مگر بدقسمتی سے وہ رائٹ بھی نہیں دیا گیا، ان کو پبلکلی پریزنٹ بھی نہیں کیا گیا، نہ کوئی ویڈیو فوٹیجز ریلیز ہوئی ہیں ان کارروائیوں کی، اور جو آن لائن ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے ان 3 سال کرونا کے دوران، تو اس کے اندر جب وہ بولتے تھے اپنے ڈیفینس کے اندر تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا. اور دوسری سائڈ جو ایگریسر، جو آکیپائر، جو کلر، جو جھوٹے مقدمے کریں، جب وہ ان کے خلاف بہت گھنونے ایلیگیشنز اور الزامات لگاتے تھے اور انہی کے جو وٹنسز پیش کیے جاتے تھے، تو اس وقت یاسین صاحب کی طرف سے ان کا والیوم بند کر دیا جاتا تھا تاکہ یاسین صاحب گونگے بہرے ہو جائیں، نہ ان کی آواز جا سکے، نہ دشمنوں کی آواز جو ان کے خلاف جعلی باتیں کریں. تو ہاؤ کین ہی ڈیفینڈ ہمسیلف؟ سو آئی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، ہینگنگ، لائف امپریزنمنٹ، جس طرح کے ٹویٹر ٹرینڈز اور اخباروں میں جو چھپ رہی ہیں خبریں اور جو جھوٹی پروپیگنڈا کی فلمیں وہ نشر کر رہے ہیں کشمیر فائلز، جس کے تحت یاسین صاحب کو پتہ نہیں کیا دکھایا جا رہا ہے، اسلاموفوبک کارڈ یوز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، کہ ایتھنک کلینزنگ، وہ ریلیجس کارڈ، کہ مائنورٹیز کو یاسین صاحب نے ٹارگٹ کیا، مروایا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے. ان کے اپنے جو جگموہن تھے، گورنر تھے ارلی 90s کے اندر بی جے پی کے، تو انہوں نے ہی یہ پینک کریٹ کی تھی کشمیری پنڈتوں کے بیچ میں کہ آپ یہاں سے بھاگیں. تو یہ پروفس ہیں اس کے، اور جو پولیس ریکارڈز ہیں اس زمانے کے، جو جھوٹی جعلی پروپیگنڈا بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندوتوا کی یہ فلم کر رہی ہے اور ان کی سٹیٹ اس کو دکھا رہی ہے ہر جگہ، اس میں دکھایا گیا کہ ہزاروں پنڈتوں کا قتل جو یاسین صاحب کے سر پہ وہ ڈال رہے ہیں. حالانکہ فیو کشمیری پنڈتس were killed in police and army encounters اور in unrest جو ہوا تھا وہاں پہ early night, and more than hundreds of کشمیری Muslims were killed. It was not کہ کشمیری مسلمانوں اور پنڈتوں کے بیچ میں کچھ ہوا تھا، یہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہوا تھا. اور پھر جگموہن نے ایک پینک کریٹ کرا دی جو گورنر تھا اس زمانے کا. تو اس لیے مجھے بہت سخت خدشہ ہے کہ ہندوستان کی جو اس وقت کی خونی سرکار ہے مودی، ہی از ہیل پینٹ کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ یاسین صاحب کو پھانسی چڑھا دے، گاڈ فاربڈ.